عذاب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ شاید من گھڑت کوئی کہانی ہے. بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے، یہ مسلمانوں میں بھی، غیر مسلموں کو تو ہے ہی کہ بھائی مر گئے تو ختم ہو گیا، جلا دیا تو ختم ہو گیا. مگر آج کے مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ دور کے کچھ مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ صرف جو عذاب وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ قبر وغیرہ کا ہے، یہ امام لوگوں کا اور مولانا لوگوں کا ڈرانے کا معاملہ ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے، یہ ڈرانے کا ان کا معاملہ ہے، اور اگر یہ اس طرح سے نہیں ڈرائیں گے تو پھر ان کا پیٹ نہیں چلیں گے. تو کوئی بھی مولانا ہو یا امام ہو یا بیان کرنے والا ہو، وہ اپنی بات نہیں کہتا، وہ بات بتاتا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. ایک دن ہمیں مرنا ہے سب کو، اس بات پر تو دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مرنا نہیں ہے، وہ چاہے سائنس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، دیندار ہو یا بے دین ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، مرنا سب کو، مرنا سب کو ہے. مگر مرنے کے بعد کی زندگی کے پھر زندگی کے جو معاملات ہیں پھر وہ الگ ہیں. مسلمان ہیں تو ان کے لیے الگ ہے، کافر ہیں تو ان کے لیے الگ ہے. مگر قبر کا عذاب بھی ایسے ہی حق ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لانا حق ہے. جیسے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لانا حق ہے. اب رہا نماز جو چھوڑتے ہیں ان کی جو سزائیں ہیں وہ بھی حق ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو یہ سزا دی جائیں گی تو وہ سزا ملے گی، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گی. قرآن کے اندر ان کے لیے وعید جو نازل ہوئی ہے وہ ہو کر رہے گا. اب وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے کسی پر کرم فرما دے، معاف کر دے، کوئی ایسی اس کی نیکی اللہ کو پسند آ جائے کہ جس کے سبب سے اللہ رب العزت اس کی بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے. یہ ایک بات دوسری ہے. مگر جہاں سزا ملنے کا معاملہ تو سزا مل کر رہے گی اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو. اور دوسرے رہا زکوٰۃ کے تعلق سے، تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اپنے مالوں کی صحیح معنوں میں، تو جو وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مصطفیٰ میں آئی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے. ان کی سزائیں ملیں گی اگر ہم اپنے مالوں کی صحیح معنوں میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو. اور جو یہ مذاق سرکار سیدھی عادت فرماتے ہیں کہ ان کی قسمتوں پر یعنی مطلب افسوس ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مذاق سمجھتے ہیں، ٹھٹا سمجھتے ہیں اور ہلکا سمجھتے ہیں. سرکار سیدھی اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ کے نہ دینے کا ببال اتنا ہے کہ اس کو برسوں برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. برسوں برس جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے یہاں 5 کا سکہ چل رہا، 2 کا سکہ چل رہا، 1 روپے کا سکہ چل رہا، اس پر آپ گیس پہ اس کو گرم کرو، اور گیس پہ جب وہ لال ہو جائے تو اپنے جسم پر کسی جگہ لگا کر ہم تم دیکھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ جب لال ہو جائے نا، سرخ ہو جائے، تو کسی جگہ جسم پر لگا کے دیکھیں کہ جسم برداشت کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ چیز تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے، یہ دنیا کی آگ کا سکہ گرم ہوا ہوا اگر ہمارے ہاتھ میں گرم کر کے دے دیا جائے دکا کے تو ہم تم برداشت نہیں کر پائیں گے پیارے. وہ جو جہنم کی آگ میں جو سونا چاندی جو کیش بیلنس ہم تم جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو کل جہنم کی آگ میں جلا کر ہمیں تپایا جائے گا، وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور وہ برسوں برس جلایا جائے گا، ہزاروں برس تک جلایا جائے گا، ہزاروں برس تک جلایا جائے گا جو صحیح معنوں میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو اب تک اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو وہ توبہ کرے اور جہاں سے اللہ توفیق عطا فرمائے وہاں سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کرے. جو شریعت کا حکم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، سارا مال لینے کے لیے شریعت نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے مال لینے کے لیے کہا. ورنہ تو مطلب یہ ہے کہ قارون کا انجام آج بھی قرآن شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے قارون کے ساتھ میں کیا کیا. اور یہ قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. جو قارون تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کا، اور بڑا غریب مفلس تھا. رات و دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہتا تھا، رات و دن کی صحبت میں رہتا تھا. اس کی مفلسی غریبی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو آپ کو ترس آ گیا
اس کو چند کیمیے کی باتیں آپ نے بتا دی، چند علم کی باتیں آپ نے بتائی، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کو مال و زر کی دولت عطا فرما دی۔ اور جب مال و زر اس کا بہت بڑا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اب اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال۔ جب زکوٰۃ کے لیے حکم دیا تو اول تو وہ ٹال مٹول کیا کہ اچھا میں دوں گا، اس کا حساب کر لوں۔ جب اس نے حساب کرا تو اس نے کہا یار یہ اتنی بڑی رقم۔ اب مثال کے طور پر ہم تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تم کو سن رہے ہیں، تو ایک انسان نے ابھی تک ہم تمہیں سے مطلب یہ ہے کہ مثال دے رہا، مثال کے طور پر میں نے یا آپ نے کسی نے ہم تم نے شروع سے اب تک کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اور میں کروڑوں روپوں میں میرے پاس کروڑوں روپے، اچانک میں اس سے کہوں یا کوئی بھی کہے کہ یار تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، وہ حساب لگا کہ بھائی ملا صاحب کتنے دینے پڑیں گے، کہ بھائی 100 روپے میں 2.5 روپے دینے پڑیں گے، 1000 پہ 25 روپے ہو گئے، 1 لاکھ پہ 2500 روپے ہو گئے، تو 2 کروڑ روپیہ جس کے پاس ہوگا جب وہ 2 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنے کا حساب لگا گا تو کتنا بچائے گا؟ کتنے 2.5 لاکھ روپے۔ اب وہ جب 2.5 لاکھ کے گئے 2.5 لاکھ روپے جائیں گے تو سناٹا نکلے گا نہیں نکلے گا؟ اس ایک دم اس میں پڑ جائے گا، یہ 2.5 لاکھ روپے اچانک چل جائیں گے، اس 2.5 لاکھ سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک مطلب یہ کہ سوچ، دنیا بھی سوچ کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، ورنہ تو لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ کہ وہ کروڑ روپیہ زکوٰۃ، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کروڑ روپیہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ وہ صحابہ کے اندر مطلب یہ ہے کہ انتقال کر کے شیر خان صاحب میں گیا تو ان سے ملاقات کی میں نے کئی مرتبہ، اور میں نے ساگ باڑہ میں رہتا تھا 2006 میں، تو میں نے ان کو بلایا بھی تھا ساگ باڑہ کے اندر، شیر محمد خان صاحب، بڑا فراخ دل انسان تھا، جیسے اللہ نے اس کو دولت دی تھی ویسے اللہ نے اس کو دل بھی دیا تھا۔ جو راجستھان کی میں بات بتا رہا ہوں، کوئی مطلب کوئی فرشتے کی بات بند نہیں بتا رہا، میں راجستھان کے ایک فرد واحد کی بتا رہا ہوں کہ جیسا اللہ نے اس کو مال و زر دیا تھا، میں اس شخص سے ملا تھا، جیسے اللہ نے اس کو مال و زر دیا ویسی اللہ نے، جیسے اس کا نام شیر خان تھا ویسی اللہ نے اس کا دل بھی شیر دیا تھا، اللہ نے اس کا دل بھی شیر دیا تھا۔ جو رمضان شریف کے جمعے کے جو آتے نا جمعہ، تو جمعے کی نماز کے بعد میں وہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تو جمعے کی نماز کے بعد میں اکثر مطلب یہ کہ نماز پڑھنے والے اس میں سفیری لوگ ہوتے، چندہ کرنے والے، اکثر لوگ چندہ کرنے والے ہوتے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ 4 صفحے بالکل مطلب یہ کہ شروع سے لے کر آخر تک 4 صفحے ان کی سفیروں کی بھری ہوئی تھی، 4 صفحے بھری ہوئی تھی، اور اس مرد مجاہد نے آج اللہ رب العزت اس کی قبر پہ بے حساب رحمت و انوار کی بارش کرے۔ اس مرد مجاہد نے مطلب یہ ہے جو امام صاحب وہاں پر امامت کر رہے تھے، آپ نے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ان میں سے دیکھو جس کی رسید جس حساب سے ہو اس حساب سے اس کو پیسے دے دیں۔ خزانچی سے گھر سے پیسوں کا بنڈل منگوائے، وہ دیکھتے جاتے کہ بھئی اس کو 5 کی کاٹ دو، اس کو 2 کی کاٹ دو، اس کو 3 کی کاٹ دو۔ اس مرد مجاہد نے ہر جمعہ یہ دستور رہتا تھا کہ وہ کئی لاکھ روپے ہر جمعہ بانٹتا تھا، ہر جمعہ بانٹتا تھا، کبھی اس نے کوئی حساب نہیں لگاتا، اور کبھی کسی سے یہ نہیں کہتے کہ تمہارا جالی ہے کیا ہے، اللہ کے نام پر تو اتنی زکوٰۃ دینے والا بھی انسان ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے، ہندوستان میں آج بھی لوگ دے رہے ہیں۔ جو بڑے ادارے بڑے دارالعلوم جو چل رہے ہیں تو یہ ایسے لوگوں سے ہی چل رہے ہیں، اور زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ الحمدللہ کبھی اس کا پیسہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کمی پیدا نہیں ہوتی، اللہ ہمیشہ اضافہ پیدا کرتا ہے، ہمیشہ برکت پیدا کرتا ہے۔ کوٹرا کے اندر ایک ہمارے مطلب یہ ہے کہ لطیف بھائی عباسی کر کے ہیں، ان 4 بھائی ہیں، ان کا اتنا بہترین کام ہے، اتنا بہترین کاروبار ہے۔ شروع میں لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت حالات ان کے بڑے خراب تھے، مگر آج کنڈیشن یہ ہے کہ کوٹرا کے اندر وہ سب سے بہترین پارٹیوں کے اندر ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا ذاکر بھائی، بہترین پارٹیوں، مگر الحمدللہ وہ اپنے ایک پیسے کی، میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیسے کی وہ زکوٰۃ نکالتے، 1 روپے کی۔ کبھی بھی اس گھر کے فرد جو ہے جیسے بیماریاں لگتی جاتی لمبی کوئی، میں 4 سال تک رہا، میں نے اس گھر کے کسی آدمی کو لمبی بیماری میں نہیں دیکھا۔ وہ موسمی بخار ہو تو وہ ایک بات الگ ہے، کیونکہ جو انسان اپنے مال کی صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ رب العزت ڈاکٹروں کی فیسوں سے اس کے پیسوں کو بچا لیتا ہے، حکیموں پہ جانے سے اس کے پیسوں کو بچا لیتا ہے۔ ڈاکٹر اور حکیموں کی فیسوں پہ اس کا پیسہ نہیں جاتا،
جس کا پیسہ حلالی ہوتا ہے اور جس کا پیسہ حرامی ہوتا ہے وہ پیسے پھر ڈاکٹروں کی فیسوں میں جاتے ہیں یا مقدمات میں جاتے ہیں یا فضول جگہ جاتے ہیں یا باجا بجانے میں یا رنڈی کھانوں میں جاتے ہیں، یعنی جیسی کمائی ہوتی ہے ویسی جگہ وہ پیسہ چلا جاتا ہے۔ اور جو پیسے کی زکوٰۃ نکلتی ہے اللہ فرماتا پھر اس پیسے کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اس پیسے کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ تو جس پیسے کی اللہ حفاظت کرے کہ وہ حرام جگہ چلا جائے گا، جس پیسے کی اللہ حفاظت کرے وہ حرام جگہ چلائے گا، وہ پیارے کبھی حرام جگہ نہیں جا سکتا ہے۔ تو جمعہ کے دن آج ہی میں نے جمعہ میں بتایا کہ جس کے پاس میں 38,000 روپیہ ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ کیا ہے؟ وہ صاحب نصاب ہے۔ 7.5 تولے سونا نہیں، 7.5 تولے سونا والا تو پھر وہ تو اس کے حساب سے یہ شریعت کا حکم ہے 7.5 تولے سونا ہو وہ صاحب نصاب ہے، یا شریعت کا حکم ہے کہ جس کے پاس 52 تولہ چاندی ہو یا اس کا کیش ہو یا مال تجارت اس کے پاس میں ہو، مال تجارت اس کے پاس میں ہو وہ صاحب نصاب، یا ضروریات اصلیہ کے علاوہ گھر کے اندر ایسا سامان ہے، ایسا سامان موجود ہے تو پھر وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ بہرحال آپ 38,000 کا اندازہ لگا لیجئے کہ 38,000 روپے جس کے پاس کیش ہے اور اس 38,000 کے اوپر 1 سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے کہ وہ اس میں سے حساب لگائے اور زکوٰۃ دے جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور یہ نہیں جیسے میں نے تمہیں بتایا کہ یہ نہیں کہ صاحب مطلب یہ کہ ہم نے حساب لگا لیا، آپ پوری حساب لگا کر زکوٰۃ، اگر 100 بنتی ہے تو 100 روپے کی زکوٰۃ دو، 1000 بنتی ہے 1000 کی دو، 10,000 بنتی ہے تو 10,000 کی زکوٰۃ دو۔ اس سال یہ مطلب یہ ہے کہ نیت کرو کہ میرے پاس جتنی زکوٰۃ بنتی ہے میں زکوٰۃ دوں گا۔ الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں آنے والے سال آپ اس سے زیادہ زکوٰۃ نکالیں، اللہ اس پیسے میں اتنی برکت کرے گا۔ دیکھیے فرماتے ہیں زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے یعنی طہارت۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت۔ جیسے ہم تم جنب ہونے کے بعد میں، ناپاک ہونے کے بعد میں انسان ناپاک جب ہو جائے تو کیا کرتا؟ غسل کرتا، طہارت کرتا، غسل کرتا، اور غسل کرنے سے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں تو اس کو کپڑے کو دھونے کے لیے ہم دھوتے ہیں اور جب دھو لیتے ہیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے غسل کرنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے ویسے ہی زکوٰۃ نکالنے سے مال بھی طاہر طیب ہو جاتا ہے، مال بھی طاہر طیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے اس کے معنی ہے یعنی زکوٰۃ نکالنے کے دوسرے معنی کہ اللہ اس میں بے انتہا برکت عطا فرماتا ہے، بے انتہا اس کے اندر اللہ رب العزت برکت فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کے اقسام، زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، مال کی زکوٰۃ اور افراد کی زکوٰۃ۔ ایک کیا ہوتی ہے؟ مال کی زکوٰۃ یعنی سونا چاندی پیسہ یا مال تجارت، مال کی زکوٰۃ، اور دوسرے افراد کی یعنی جو ہم صدقہ اور فطرہ نکالتے ہیں یہ افراد کی زکوٰۃ ہے، افراد کی زکوٰۃ۔ اور پھر مال کی زکوٰۃ میں مزید 2 قسمیں ہیں، مال کی زکوٰۃ میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے اور دوسری مال تجارت مویشیوں یعنی جانوروں کی زکوٰۃ ہے، یا پھل جو پیدا ہوئے پھلوں کی زکوٰۃ ہے، جو کھیتی کے اندر گیہوں وغیرہ چاول وغیرہ یہ رائی وغیرہ یہ جو بھی چیز کھیتی کی پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اس مال کے اوپر بھی کہ اس کا ہم عشر نکالیں سال کے اندر یا چھوائی کے اندر۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے جس کے اوپر نماز فرض ہے، جس کے اوپر نماز فرض ہے، ہر عاقل بالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، نصاب تک وہ پہنچا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر وہ عاقل نہیں ہے بالغ نہیں ہے اور اگر اس کے پاس اس کا والد کا انتقال ہو گیا اور اس کا باپ بہت سارا مال چھوڑ کے گیا تو اس کے مال میں جب تک زکوٰۃ نہیں نکلے گی جب تک وہ مالک نصاب نہ بن جائے، جب تک وہ مالک نصاب نہ بن جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے انشاءاللہ کل بھی میں مسائل بتانے کی کوشش کروں گا، کوشش کروں کہ دوستو اگر اب تک ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے تو زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ پورا حساب کر کے نکالو، اس کی برکتیں بہت ہیں، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اور جو صحیح معنوں میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ ان سے
راضی ہوتا، جو نہیں نکالتے اللہ ان سے ناراض ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق